بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پر دیا جائے، لادعا رجال اموال قوم و دماءہم، تو کچھ لوگ دوسروں کے مال و جان کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، ولیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، لیکن دعوے دار کو دلیل دینا ہوگی اور انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہوگی۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر یہ ہے کہ یہ حدیث بڑی عظیم ہے، اختلافات کے وقت فیصلے کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی دوسرے شخص پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، یا ایک شخص اپنے اوپر کسی حق کی ادائیگی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، تو آخر اس نزاع کا حل کیا ہوگا؟ حق و ناحق کیسے معلوم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا کر مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی، اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ حلف اٹھائے گا۔ حل اختلاف کا جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا۔ یہ حدیث ہر قسم کے جو ہے وہ جھگڑوں کے اندر عام ہے اور دعووں کے اندر جو ہے وہ عام ہے۔ جو شخص کسی پر کسی حق یا قرض یا سامان کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ صحیح دلیل پیش کرنے کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر صحیح دلیل پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ حلف اٹھا کر اس تہمت سے بری ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے اوپر ثابت حق سے برات کا دعویٰ کریں اور صاحب حق انکار کریں، تو جب تک وہ اپنی برات اور حق کی ادائیگی کی دلیل پیش نہ کریں، اس کے ذمے حق کو ثابت مانا جائے گا، کیونکہ یہی اصل ہے۔ البتہ صاحب حق کو حلف اٹھانا ہوگا کہ اس کا حق فلاں کے ذمے باقی ہے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ اس میں یہ کہ کسی مدعی کو صرف اس کے دعویٰ کی بنیاد پر کوئی چیز نہ دی جائے گی، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان و مال کا دعویٰ کریں گے اور شر و فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس کا روکنا ممکن نہ ہوگا اور لوگوں کی جان و مال غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت انتہائی کامل اور حقوق انسانی کی محافظ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو علم و حکمت والا ہے اور اپنے بندوں پر بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اسلامی شریعت کے تمام احکام عدل و انصاف، رحم و کرم اور مظلوم کی حمایت پر یہ چیز جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو یہ حدیث پاک اربعین نووی کی حدیث نمبر 33 تھی، جو ہم اپنے اربعین جو ہے وہ شرح اربعین نووی کے کورس جو کروا رہے ہیں، اس کی آج حدیث نمبر 33 جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور معاملات کو اس کے مطابق پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔